بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29 کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک خاص روشنی اور نور عطا فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 29 کی دوسری سورت سورۃ نون والقلم ہے۔ اس سورت کی اس حوالے سے زیادہ اہمیت ہے کہ ولید نام کا بدبخت کافر تھا، اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا تھا کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے۔ اس نے ایک بات کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے 10 ایوب لوگوں کے سامنے بتایا، فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں اور آپ کا مقام بہت بلند ہے، کہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے آپ کے خلق کو خلق عظیم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی عظمت و شان کو واضح کیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، اس کی پہلی خامی یہ ہے کہ فلا تطع المکذبین، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کل حلاف مہین، وہ بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ تیسرا فرمایا وہ ذلیل ہے۔ چوتھا فرمایا حماز، وہ تانا زن ہے، تانے دیتا ہے۔ پھر فرمایا مشاء بنمیم، چغل خور ہے۔ پھر فرمایا مناع للخیر، وہ بلائی کے کاموں سے بہت زیادہ روکنے والا ہے۔ معتدل، حد سے بڑا ہوا ہے۔ اسیم، اور بڑا بدکار ہے۔ یہ 9 خامیاں بتائی۔ پھر فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، کہ وہ بد اصل ہے، یعنی کہ حرام کا ہے، حلال کا نہیں ہے۔ اور یہ ولید بن مغیرہ تھا کہ جس نے یہ بات کی۔ ان آیات کے اترنے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آیا، کہا کہ محمد کے خدا نے میرے بارے جو باتیں کی ہیں 9 کو تو میں جانتا ہوں، یہ 10ویں کے بارے تو جانتی ہے۔ پہلے تو ماں نے انکار کیا، لیکن جب اس نے تلوار نکالی تو ماں نے بتا دیا کہ تیرا باپ نامرد تھا تو لطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے۔ اس آیت مقدسہ کی بنیاد پر علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بھی صحیح نسب سے پیدا ہوا ہے وہ کسی بھی نبی کا بھی ادب گستاخ نہیں ہوا کرتا۔ تیسری سورت سورۃ الحاقہ ہے۔ حاقہ کا معنی ہوتا ہے کہ واقع ہونے والی گھڑی، یعنی قیامت کے حوالے سے اس کا ذکر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ سارے آسمانی گرے پھٹ جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک نظام میں پرویا ہے تو ساری یہ کائنات بکھر جائے گی، اور فرشتے اس کائنات کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے ہیں جو اپنے رب کی عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر پھر ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں۔ اب جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت میرا قصہ تمام کر دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ حالانکہ انی سلطانیہ، مجھ سے میری قوت سلطنت رک جاتا رہا۔ جب وہ یہ چیخ و پکار کر رہا ہوگا، رب فرمائے گا خذوہ، اسے پکڑ دو، فغلوہ، اور اسے توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے اس میں سے جکڑ دو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا،
مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا، تو اب یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور پیر کے سوا کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ سورۃ المعارج یہ بھی پارہ نمبر 29 میں ہی ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ نے قیامت ہی کا ذکر فرمایا، لیکن یہ فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کے دن کی جو مطلب دنیا کے دن کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں یہ چیزیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ قیامت والے دن جو جہنم ہے وہ شعلہ زناگ ہے، تمام عصائے بدر کی کھال کو اتار دینے والی ہے، وہ اسے بلا رہی ہے جو حق سے منہ پھیرتا ہے، وہ مال جمع کرتا ہے پھر مال تقسیم نہیں کرتا، اور بے صبر اور لالچی ہے، جب کوئی مصیبت یا مالی نقصان پہنچے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی یا فراخی حاصل ہوتی ہے تو بخل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کو عذاب ہوگا، لیکن فرمایا جو نمازی ہیں الا المصلین، مگر وہ نمازی۔ اب نمازی میں فرق ہے، جن نمازیوں نے بچنا ہے اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نمازی کہے کہ میری بچت ہو جائے، یہ ضروری نہیں، بلکہ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ نمازی جو اپنے مال میں محروم اور سائل کا حق رکھتے ہیں، اور وہ نمازی جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، وہ نمازی جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ایسا عذاب جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، وہ نمازی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نمازی جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں، اور وہ نمازی جو اپنی گواہی کا پر قائم رہتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنت مکرمون، یہی نمازی اس جنت میں ہوں گے جہاں پہ عزت نصیب ہوگی۔ یعنی ہر نمازی کے لیے انعامات نہیں ہیں۔ سورۃ نوح کا آغاز یہ بھی پارہ نمبر 29 میں ہوتا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا تو بڑے پیارے انداز میں بلایا۔ تو حضرت نوح کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، کہ اے میری قوم اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، اور جب توبہ استغفار کی کثرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش کی طرح اپنی نعمتیں اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پارہ نمبر 29 ہی میں سورۃ الجن کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن پاک سنا، رات کا وقت تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ان گھڑیوں میں نماز پڑھ رہے تھے اور بلند آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ جنوں کا ایک گروہ آیا، جنوں کے اس گروہ نے جب قرآن سنا تو قرآن سننے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت سے باہر آمد ہو کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو سورۃ الجن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم غیب کے حوالے سے بعد اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی برسول، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، وہ اپنا غیب ہر کسی پر ظاہر نہیں کرتا، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے تو اس کو غیب کی اطلاع عطا فرما دیتا ہے۔
سورۃ المزمل میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات یہ فرمائی، سرکار رات کی زیادہ وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ساری رات یا رات کے اکثر حصے میں عبادت نہ کریں، تھوڑا حصہ عبادت کریں۔ آپ کے دل میں میری محبت ہے، میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کے قدم مبارک سو جاتے ہیں، آپ کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اے پیارے محبوب آپ اپنی محبت میں عبادت تو کریں لیکن رات کو آرام بھی فرمایا کریں۔ محبوب کو محبت عبادت کا شوق ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب کے آرام کا خیال ہے۔ سورۃ المدثر یہ دوسری سورت ہے جو باقاعدہ طور پر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو یہ فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو اور رشتہ داروں کو دعوت دے۔ تو اس سورت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا اور یہ 3 سال بعد مطلب علانیہ دعوت شروع ہوئی تھی۔ سورۃ القیامہ یہ 29ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ اللہ رب العزت یہ سورۃ شہداء کی سورت ہے۔ یہ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی موت کا وقت بتایا، فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی، جب جان گلے تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا وہ ہے تو جان پھونک کرنے والا، کوئی دم درود کرنے والا جو اس کی جان بچا لے، وظن انہ الفراق، اور وہ مرنے والا سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت آ گیا، والتفت الساق بالساق، اور اس کی پنڈلی سے نکلے گی، یعنی جب روح نکلتی ہے تو بندے کی مکفیت ہوتی ہے، الی ربک یومئذ المساق، اس دن آپ کے رب کی طرف جانا ہے، فلا صدق ولا صلی، تو کتنا وہ بد نصیب ہے جس نے نہ نبی پاک کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، لیکن جھٹلاتا رہا اور روگردانی کرتا رہا۔ پارہ نمبر 30۔